پورا کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کا ماننے والا تھا. ہانی ابن عروہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے. کیوں ہانی ابن عروہ کا نام بلند ہے؟ اور اس سے زیادہ یعنی اکیلے ہو کر ساتھ دینے والوں میں کوئی بھول سکے گا میثم تمار کو؟ اپنے لیے بعض اوقات فرض کی طرح سمجھنے لگتا ہوں. جہاں میثم تمار کا ذکر ہو ایک بات ضرور بتاؤں, سولی میں اور پھانسی میں فرق کیا ہے. یہ میں نے اپنے لیے باؤنڈ کر لیا اپنے آپ کو کہ جہاں میثم تمار کا تذکرہ آئے گا اور اگر لوگوں کو نہیں پتا ہے وہاں بتانا میری ذمہ داری ہے. اس طرح سمجھ میں آتی ہے بات. مظلوم اہل بیت ہے. تنہائی میں عزیزان محترم, دنیا کا سخت ترین کام تنہائی میں بے عزتی برداشت کرنا ہے. یہ آپ پر میں اکیلا انسان کھڑا ہو اس کی بے عزتی ہو رہی ہو, یہ انبیاء کا کام ہے, بہت سخت کام ہے. 10 آدمی اکٹھے ہوں ان کو سزا مل جائے, فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے ہوں, 10 ہوں سنبھالا جا سکتا ہے. ایک سید الشہداء میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہو. امتحان ہے, انبیاء کا امتحان ہے. میثم تمار نے امتحان دیا ہے. کسے کہتے ہیں؟ پھانسی اور سولی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم لوگ اردو اور عربی کی لغات کو مکس کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے, اس لیے حقائق نہیں سمجھ پاتے. آج تک کہیں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ میثم تمار پھانسی پہ چڑھے. آپ نے ہمیشہ پڑھا ہوگا میثم تمار سولی پہ چڑھے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اردو زبان میں اس وقت کی مروجہ اردو زبان میں پھانسی اور سولی میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے گلے میں پھندا ہوتا ہے, ایک تختے پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ تختہ ہٹا لیا جاتا ہے. تختہ ہٹا لیا جاتا ہے, وہ کنویں جیسی جگہ کے اندر لٹک جاتا ہے. جب وہ لٹک جاتا ہے پھندا تیز ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا اس کا سانس گھٹ جاتا ہے. 3-4 منٹ میں تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. اس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں پھانسی, اور اسی کو اردو زبان میں سولی بھی کہتے ہیں. عربی میں یہ نہیں ہے. عربی میں سولی کسی اور چیز کو کہتے ہیں. وہ کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ, اور اس کو ریفرنس اس طرح لیجئے گا, آپ کو پتا ہے حضرت میثم تمار 3 دن تک سولی پہ چڑھے رہے, جبکہ پھانسی تو 3-4 منٹ میں ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور چیز ہے. اور میں ہمیشہ بچپن سے سوچتا تھا کہ یہ کیا مشکل ہے, پھانسی تو 3-4 منٹ میں لگتی ہے, میثم تمار 3 دن تک کیسے رہے تھے؟ اس کے بعد جب دیکھا تو پتا چلا نہیں, سولی کچھ اور ہے. سولی کیا ہے؟ ایک درخت کا تنا لیتے تھے, بڑا سا تنا, اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے, اور جس انسان کو سولی پر چڑھانا ہو اس کو اوپر والے حصے پر ہاتھ پاؤں باندھ کے لٹکا دیا کرتے تھے. ایسے لٹکاتے تھے کہ سورج کی روشنی چڑھتی ہوئی اس کے اوپر پڑے, اس کے منہ کے اوپر آئے. اور اس حالت میں جبکہ وہ اوپر ہوتا تھا, کھانے پینے سے محروم ہوتا تھا, ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے تھے, اس کی کمر میں ایک خنجر گھونپ دیتے تھے. یہ کیوں کرتے تھے؟ خنجر گھونپ دیتے تھے اور زخم کو سیل کر دیتے تھے تاکہ زخم سے خون ٹپکے اور سارا نہ بہے, کہ مرے نہیں. یہ تھوڑا تھوڑا سا زخم ہوتا رہے, خون تھوڑا تھوڑا سا بہتا رہے. تو وہ مظلوم انسان جو سولی پر ہوتا تھا اس کی کمر میں خنجر ہوتا تھا, دھوپ کی گرمی کی سختی برداشت کرتا تھا, بھوکا اور پیاسا ہوتا تھا, طاقت جتنی ہوتی تھی اتنا جھیلتا تھا, باقی مر جاتا تھا. عزیزان محترم, میثم تمار 3 دن تک اس حالت میں رہے. پہلے دن اس طرح سولی پہ چڑھایا, خنجر گھونپ دیا, حضرت میثم تمار اوپر رہے. زبان کھلی ہوئی تھی, امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا. کہا میرے مولا نے مجھے یہ بتایا, میرے مولا نے مجھے یہ روایت کی ہے, میرے مولا کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے. لوگ سنتے رہے. دوسرے دن نیچے اتارا, میثم تمار کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس جگہ کو سی دیا گیا. یہ سولی کی سزا دینے والے کی دوسری سختی ہوتی تھی. ہاتھ پاؤں کاٹ دیا کرتے تھے, چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ کر کھال کو سی دیا کرتے تھے تاکہ خون بہے نہیں, زندہ رہے. اب زندہ بھی رہے, ہاتھ پاؤں کٹنے کی تکلیف بھی سہے, اور جو اوپر ہے وہ تو علیحدہ ہی ہے. تیسرے دن میثم تمار کی زبان میں لگام لگائی گئی ہے. اچھا, یہ لگام کیا ہوتی تھی؟
مظلوم اہل بیت کی مظلومیت تو بیان ہو جانی چاہیے نا، کم سے کم پتہ تو چلے کہ میثم تمار نے کیا جھیلا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو لگام ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی کہ منہ میں جانور کی طرح جیسے رسی باندھی جاتی تھی، یہاں پہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا تھا، لوہے کا پیس، وہ یہاں پہ لگا دیا جاتا تھا۔ اس لوہے کی پیس کے ساتھ ایک سوئی ہوتی تھی، وہ سوئی زبان میں گھسیڑ دی جاتی تھی، لگام منہ میں گھسیٹ دی جاتی تھی، اور وہ سوئی پیچھے تک بعض اوقات جاری ہوتی تھی، یعنی کمر سے پیچھے سے، گردن کے پیچھے سے نکل رہی ہوتی تھی۔ تیسرے دن میثم تمار کو لگام لگی ہے۔ میثم تمار نے یہ سب سہا۔ یہ سب کیوں سہ رہے تھے؟ مولا امیر المومنین کی محبت میں۔ ایک جملے کا مطالبہ تھا، کہو کہ علی سے تعلق نہیں ہے، کہا یہ نہیں کہوں گا، یہ نہیں کہوں گا۔ مولا امیر المومنین نے ایک دفعہ میثم تمار سے پوچھا تھا، اے میثم تمار تیری کیا حالت ہوگی جب تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا میری محبت میں؟ کہا مولا میں قبول کروں گا۔ کہا میثم تمار اگر میری محبت میں سولی پر چڑھو گے دوسرے دن ہاتھ پاؤں کٹیں گے۔ کہا مولا میں قبول کروں گا۔ کہا میثم تمار تیسرے دن لگام لگے گی۔ کہا مولا میں قبول کر لوں گا۔ کہا میثم تمار تجھ سے کہا جائے گا مجھے گالی دے، تو دے گا؟ کہا مولا ہرگز نہیں دوں گا، ہرگز نہیں دوں گا، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کی محبت میں مروں گا۔ مولا نے یہ بھی بتایا تھا کس درخت کے اوپر پھانسی لگے گی، اس درخت کو آ کر پانی دیتے تھے، کہتے تھے یہ میری قتل گاہ ہے، یہ میری قتل گاہ ہے۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والے۔ اچھا اہل بیت کے چاہنے والے یہ ساری قربانیاں کیوں دیتے تھے؟ ان کو پتا تھا ہمارے سید و سردار کی قربانیاں اس سے زیادہ ہیں، اس گھرانے کی قربانیاں اس سے زیادہ ہیں۔